السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم ناظرین، سامعین، حاضرین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان پر موضوع چل رہا ہے کہ اخلاص کے برکات۔ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے مضمون آپ کے روبرو پیش کر رہا ہوں کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ حج کے سفر سے واپسی پر ٹرین میں سفر کر رہے تھے۔ ان کے قریب ایک ہندو جنٹلمین بیٹھا ہوا تھا۔ دوران سفر اس کو بیت الخلاء جانے کی ضرورت پیش آئی۔ اس نے جا کر دیکھا تو بیت الخلاء بہت گندا تھا، چنانچہ وہ جلد ہی واپس آ گیا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ گئے تھے اور جلدی ہی واپس آ گئے؟ اس نے کہا، لوگ گند مچا دیتے ہیں، بیت الخلاء میں صفائی ہی نہیں کرتے۔ مجھے ضرورت تو تھی لیکن بیت الخلاء اتنا گندا تھا کہ میں اس کو استعمال ہی نہیں کر سکا۔ یہ بات کر کے وہ ہندو بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد شیخ الحدیث، شیخ طریقت حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور ٹرین کے بیت الخلاء میں تشریف لے گئے اور سارے بیت الخلاء کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ جب صاف کرنے کے بعد واپس آ کر بیٹھے تو کہنے لگے کہ میں بیت الخلاء استعمال کرنے کے لیے گیا تھا تو ابھی تو بڑا صاف تھا۔ یہ اس لیے کہا کہ وہ استعمال کر لے۔ اب جب ہندو دوبارہ گیا تو اس نے اس کو صاف پایا، اس نے اسے استعمال کیا اور واپس آ کر کہنے لگا، جی واقعی کسی نے صاف کر دیا تھا۔ لوگوں کو تجسس ہوا کہ آخر اس کو کس نے صاف کیا ہوگا۔ وہاں ایک عالم اور بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کا نام خواجہ نظام الدین تھا۔ انہوں نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں غائبانہ طور پر کچھ باتیں سنی ہوئی تھیں اور وہ ان کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے جب کھود کرید کی تو پتہ چلا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت الخلاء صاف کیا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کھدر پوش فقیر کے سامنے خواجہ نظام الدین نے اپنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگے، جی آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے عمر بھر آپ کی غیبت کی، مجھے آپ کی عظمتوں کا پتہ نہیں تھا۔ آج پتہ چلا کہ آپ کتنے عظیم انسان ہیں کہ ایک ہندو کی خاطر آپ نے ایسا کام کیا ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے تو
اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا ہے۔ لوگ حیران ہو کر پوچھنے لگے وہ کیسے؟ تو فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی آیا، اس کو بھوک لگی ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانا دیا تو اس نے کھانا زیادہ کھا لیا۔ رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سونے کے لیے بستر دیا۔ پیٹ نرم ہونے کی وجہ سے قدرتاً اس کی ایسی کیفیت ہوئی کہ اسی بستر میں اس کا پائخانہ خارج ہو گیا۔ وہ صبح اسی حالت میں اٹھ کر وہاں سے چل دیا۔ جب وہ کچھ دور پہنچا تو اسے یاد آیا کہ وہ جلدی میں اپنا کچھ سامان وہاں بھول گیا ہے۔ چنانچہ جب وہ سامان لینے کے لیے واپس آیا تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اس بستر کو دھو رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے اور اس نے کہا، آپ کو اللہ نے وہ خلق عطا کیا ہے جو خلق دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہو سکتا، لہٰذا آپ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجئے۔ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کی خاطر یہ عمل کیا تھا، اور میں نے بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا ہے، تو یہ مخلص لوگ تھے۔ اسی طرح حضرت عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا اخلاص سے متعلق واقعہ سماعت فرمائیں۔ جب ریا دل سے نکلتی ہے تو پھر میں کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں۔ یہ ہر چیز کے اندر انسان اپنے آپ کو میں نے کیا، میں نے کہا، میں کرتا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، اس طریقے سے میں جو کرتے ہیں اس تعلق سے لکھا گیا ہے، اور انسان کے اندر عاجزی بھر جایا کرتی ہے۔ پھر وہ لوگوں کی کڑوی کسیلی باتیں بھی صبر کے ساتھ سن لیتا ہے۔ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ تعالیٰ نے دین کے خزانے تو کھولے ہی تھے، آخری عمر میں ان پر دنیا کے دروازے بھی کھول دیے تھے۔ چنانچہ ان کو خوب فتوحات حاصل تھیں۔ اس کی وجہ سے ان کے بعض ہم عصر علماء کبھی کبھی ادھر ادھر کی باتیں کر دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے جی اتنی بڑی مسجد بنا دی، یہ پیسہ آ گیا، وہ پیسہ آ گیا۔ ان کی شان دیکھو کہ مسجد کوئی بناتا ہے اور مروڑ کسی اور کے دل میں اٹھتا ہے۔ حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہی رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شہر سے حضرت کے مرید ان سے ملنے کے لیے تشریف لائے۔ اس شہر کے ایک بڑے عالم تھے۔ وہ ان سے ملے اور پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا، ان کو میرا پیغام دے دینا کہ دنیا اور آخرت دو سوکنے ہیں، جب ایک سے نکاح کرتا ہے تو دوسری روٹ جایا کرتی ہے۔ اصل میں انہوں نے چوٹ کی تھی، اب آپ پر فتوحات کے دروازے کھل گئے ہیں، لہٰذا اب آپ اپنے دین کی خیر منائیں۔ جب وہ صاحب حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں آئے اور ان سے ملے تو حضرت نے اس کے حال احوال پوچھے اور قدرتاً یہ بھی پوچھ لیا کہ آپ کے شہر کے وہ بڑے عالم کس حال میں ہیں؟ اس نے کہا جی وہ ٹھیک ہیں۔ پھر پوچھا کہ ان سے آپ کی ملاقات کب ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا جی آتے ہوئے ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت نے پوچھا بھائی انہوں نے کوئی بات کہی تھی؟ جی ہاں، یہ اللہ والے جو عسیس القلوب یعنی دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، جب یہ پوچھا تو وہ صاحب خاموش ہو گئے۔ اب حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو اندازہ ہو گیا کہ کوئی بات ہے۔ چنانچہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو بات انہوں نے تمہیں کی تھی منعن وہی بات تم مجھے کہو۔ اب وہ پھنس گئے۔
بہرحال انہوں نے وادل نخواستہ بتایا کہ حضرت جب میں ان سے ملا اور بتایا کہ آپ کو ملنے جا رہا ہوں تو بڑے مسکرائے اور کہنے لگے کہ میرا پیغام ان کو سنا دینا کہ دنیا اور آخرت دو سوکنے ہیں، جب بندہ ایک سے نکاح کرتا ہے تو دوسری روٹ جایا کرتی ہے۔ یہ بات سن کر حضرت صدیق رحمۃ اللہ علیہ نے سر جھکا لیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو گئے۔ اتنے آنسو گرے کہ آپ کا دامن آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ اب وہ آدمی پریشان ہوا کہ میں نے کون سی بات کر دی کہ حضرت اتنے زیادہ غمزدہ ہو گئے۔ جب حضرت کافی دیر روتے رہے تو پھر انہوں نے پوچھا، حضرت اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ مجھے معاف فرما دیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے کہا، حضرت پھر آپ اتنا کیوں روئے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں شکر کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ الحمدللہ اس وقت بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو ہمارے سیدھے رہنے کی فکر موجود ہے اور وہ ہمیں نصیحتیں کرتے رہتے ہیں۔ اب بتائیے کہ حضرت اس کو جواب میں کیا کچھ کہہ سکتے تھے، لیکن اپنی عالی ظرفی کی وجہ سے خاموش رہے۔ ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ ہم کہتے کہ بڑے آئے بات کرنے والے، یہ نہیں دیکھتے وہ نہیں دیکھتے، مگر نہیں، اللہ والوں کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ حضرت مولانا خیر محمد جالندھری رحمۃ اللہ علیہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے۔ ایک مرتبہ آپ درس حدیث دے رہے تھے کہ آپ کو درس کے دوران ایک جگہ پر اشکال وارد ہوا۔ کافی سوچا اور حاشیہ بھی دیکھا، مگر وہ اشکال رفع نہیں ہوا تھا۔ حضرت نے تھوڑی دیر کے بعد طلبہ کو بتا دیا کہ اس جگہ پر میرے دل میں یہ اشکال وارد ہوا ہے اور اس کا جواب میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کوئی ہم جیسا ہوتا تو گول ہی کر دیتے، جہاں سے آتا ہے پڑھا دیتے تھے، اور جہاں سے نہیں آتا اس کو ایسے ہی پڑھا دیتے ہیں کہ 2 دنوں میں 2 مہینوں کا کورس ختم ہو جاتا ہے۔ جب طلبہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ہے تو کہتے ہیں کہ اس کا جواب آگے آئے گا، اور جب آگے چل کر پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کا جواب پیچھے گزر چکا ہے۔ مگر وہ حضرات اخلاص والے تھے، چنانچہ انہوں نے خود طلبہ کو بتا دیا کہ میرے دل میں یہ اشکال ہو رہا ہے اور میرے ذہن میں اس کا جواب نہیں آ رہا۔ طلبہ سے بھی پوچھا کہ اب آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی جواب آ رہا ہو تو آپ بتا دیجئے۔ طلبہ سوچتے رہے، مگر ان کے ذہن میں بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ اس وقت حضرت کی ایک شاگرد تھے جنہوں نے حضرت سے ہی دورہ حدیث کیا تھا، مگر چونکہ ان کی استعداد اچھی تھی اس لیے حضرت نے ان کو اپنے مدرسے میں استاد رکھا تھا۔ وہ استاد حدیث تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت کہنے لگے، اچھا میں ان سے پوچھ کر آتا ہوں۔ یہ دل میں نہیں تھا کہ یہ بچے میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ شیخ الحدیث ہو کر اپنے شاگرد سے پوچھنے چلے گئے۔ جب حضرت بخاری شریف لے کر جانے لگے تو ایک طالب علم پیچھے سے جلدی سے بھاگا کہ میں ان کو جا کر اطلاع دے دوں کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں۔ وہ کلاس میں پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے جا کر ان کو بتایا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس تشریف لا رہے ہیں تو انہوں نے اپنا درس وہیں موقوف کیا اور جلدی سے باہر نکلے۔ برآمدے میں استاد شاگرد کی ملاقات ہوئی۔ استاد نے پوچھا، مولانا مجھے اس جگہ اشکال وارد ہوا ہے اور کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ ہی ذرا بتا دیں۔ جب شاگرد نے وہ جگہ دیکھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں جواب ڈال دیا تو انہوں نے استاد کی خدمت میں عرض کیا، حضرت جب میں آپ کے پاس پڑھتا تھا تو اس وقت اس مقام پر پہنچ کر
آپ اس مسئلے کو یوں حل کیا تھا اور آگے اس کا جواب بتا دیا۔ یہ نہیں کہا کہ حضرت میرے دل میں یہ جواب آ رہا ہے۔ جب استاد ایسے تھے تو پھر شاگرد بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ کاش کہ ہمیں بھی ایسا اخلاص نصیب ہو جائے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اخلاص کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ ظاہر میں نظر آتا ہے کہ کام اٹک جائے گا اور رک جائے گا، مگر مخلص بندے کے کام کو اللہ تعالیٰ کبھی اٹکنے نہیں دیتے، کبھی رکنے نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ اس کے کام کو کروا دیا کرتے ہیں۔ اب ذرا چند مثالیں سن لیجئے۔ پہلی مثال آپ کے روبرو پیش ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے دوران ایک کافر کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ آپ چاہتے تھے کہ اس کو خنجر سے ذبح کر دوں۔ اس نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے چہرے انور پر تھوک دیا۔ جیسے ہی اس مردود نے تھوکا، آپ فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ اب تو انہیں ضرور ہی قتل کر دینا چاہیے تھا۔ وہ پوچھنے لگا کہ جی آپ نے مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں تجھے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مارنا چاہ رہا تھا۔ اب تم نے میری طرف جو تھوکا تو میرے نفس کا غصہ بھی شامل ہو گیا، اور میں اپنے نفس کی خاطر کسی کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب اس نے یہ سنا تو وہ اتنا متاثر ہوا کہ کہنے لگا، اچھا پہلے تو میں کفر پر مر رہا تھا، اب آپ کا اخلاص مجھے اتنا اچھا لگا کہ آپ مجھے بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجئے۔ اب ظاہر میں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ پیچھے ہٹ گئے تو یہ بندے کو نہیں ماریں گے، مگر اللہ تعالیٰ کا کام کو ادھورا نہیں رہنے دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو کلمے کی توفیق عطا فرما دی۔ ایک دوسری مثال، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک علاقے کا شہزادہ تھا، وہ گرفتار ہو کر پیش ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ اس بندے کو قتل ہی کروا دیں، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف بہت ہی زیادہ مصیبت بنائی ہوئی تھی۔ چنانچہ آپ نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا۔ جب قتل کا حکم دے دیا تو اس نے کہا، جی کیا آپ میری آخری تمنا پوری کر سکتے ہیں؟ آپ نے پوچھا، کون سی؟ اس نے کہا، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، لہذا مجھے پانی کا پیالہ پلا دیجیے۔ آپ نے حکم دیا کہ اسے پانی کا پیالہ پلا دو۔ چنانچہ اسے پانی کا پیالہ دے دیا گیا۔ جب اس نے پانی کا پیالہ ہاتھ میں لیا تو کانپنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، بھائی آپ کانپ کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگا، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں ادھر پانی پینے لگوں گا اور ادھر جلاد مجھے قتل کر دے گا، اس لیے مجھ سے پیا ہی نہیں جا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو فکر نہ کر، جب تک تو یہ پانی نہیں پی لیتا اس وقت تک تجھے قتل نہیں کیا جائے گا۔ جیسے ہی آپ نے یہ کہا تو اس نے پانی کا وہ پیالہ زمین پر گرا دیا اور کہنے لگا، جی آپ قول کے پکے ہیں اور قول دے چکے ہیں کہ جب تک میں پانی کا یہ پیالہ نہیں پیوں گا آپ مجھے قتل نہیں کریں گے، لہٰذا اب آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں میں نے قول دیا تھا، لہٰذا اب میں تجھے قتل نہیں کرتا۔ جیسے ہی آپ نے کہا کہ میں تجھے قتل نہیں کرتا تو اس وقت وہ کہنے لگا، جی اچھا آپ نے تو فرما دیا کہ آپ مجھے قتل نہیں کریں گے، لیکن میری بات سن لیجئے کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجئے۔ آپ نے پوچھا، بھائی آپ پہلے تو مسلمان نہیں بنے، اب بن رہے ہیں؟ اور اس نے جواب دیا کہ پہلے آپ میرے قتل کا حکم دے چکے تھے، اگر میں اس وقت کلمہ پڑھ لیتا تو لوگ کہتے کہ موت کے خوف سے مسلمان ہوا ہے، لہٰذا میں چاہتا تھا
کہ کوئی ایسا ہیلا کروں کہ موت کا خوف ٹل جائے اور پھر میں اپنی مرضی سے اسلام قبول کروں اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی رضا کے لیے اسلام قبول کیا تو مخلص بندے کا کام کبھی ادھورا نہیں رہتا، بلکہ ہمیشہ اللہ رب العزت اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، موضوع چل رہا ہے اخلاص کے برکات سے متعلق، تو اس کی اگلی کڑی جو ہے انشاءاللہ العزیز آپ کے روبرو اگلی نشست میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں کو ہماری اپنی زندگیوں کے اندر جو ہے داخل کروا دے اور ہمارے اندر اخلاص پیدا کر دے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کلمہ طیبہ کی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔